بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 203 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 197 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 197 ہے: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا، جو اٹھائے ہم پر، السلاح، ہتھیار، فلیسا، پس نہیں ہے وہ، منا، ہم میں سے۔ من حمل علینا، جو اٹھائے ہم پر، السلاح، ہتھیار، فلیسا، پس نہیں ہے وہ، منا، ہم میں سے۔ یعنی جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر حملہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے حمل یحمل حملا، بمعنی اٹھانا، ہنگامہ کرنا، ہلا بولنا۔ السلاح بمعنی ہتھیار، اور یہ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جمع اس کی اسلحتن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے الصلاح، بمعنی پیٹ سے نکلنے والے پتلات، پتلا پہانا، دست وغیرہ۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ آدمی جب اسلحہ کسی دوسرے پر اٹھاتا ہے، خواہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا بالکل استعمال کرنے کی نیت بھی نہ ہو، تب بھی ایسا شخص اس حدیث پاک کی وعید میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ شیطان تو اسی طاق میں رہتا ہے کہ وہ آدمی کو گناہ میں کسی طرح مبتلا کر دے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی اشارے میں یا مزاح میں وہ اسلحہ جیسے خنجر وغیرہ کسی کو چھوتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا اور قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وہ چیز جو بعد میں فتنہ بن سکتی ہو، شریعت نے پہلے ہی سے اس کی ممانعت کر دی ہے۔ فلیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہماری جماعت سے نہیں ہے، یا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو اسلامی برادری میں سے سمجھا جائے، اور یا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔
پس مسلمان کے لیے اس بات سے سخت منع آیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے دھمکائے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ من کلمہ شرط، حملہ فعل سیاہ واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا سیاہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ پھر آگے جا کر علینا، اس میں اعلی جارا اورنا ضمیر مجرور متصل محلن مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا حمل فعل کے ساتھ۔ پھر آگے جا کر السلاح منصوب بالفتح لفظاً، یہ مفعول بھی ہوا حمل فعل کے لیے۔ پھر حمل فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، اور آگے فلیس منا اس کے لیے جزا۔ اس میں فا جزائیہ، لیسا فعل از افعال ناقصہ، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا اسم۔ پھر آگے جا کر مننا، اس میں من جارا اور نا ضمیری مجرور متصل محلن مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن محذوف کے ساتھ۔ پھر کائنن صیغہ اسم فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل جو کہ ضمیر مستتر جائز الاستتار ہے ہوا، اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی لیسا فعل از افعال ناقصہ کے لیے۔ پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے۔ پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔